میں اس کا خون پی جاؤں گا، اس سالے کی یہ ہمت۔ میں نے اسے گالیاں بکتے ہوئے کہا، ہائے حنیف باؤ، تم غصہ نہ کرو، ابھی الماس زندہ ہے۔ میرے جیتے جی اس خبیث نے اگر نوری کی طرف میری نظروں سے بھی دیکھا تو اس کی آنکھیں نکال دوں گی۔ جانے مولا علی، میں نے اسے ہمیشہ اپنی بچیوں کی طرح رکھا ہے۔ ٹھیک ہے وہ پہلے پنکی کے ساتھ جاتی تھی، لیکن جب اس نے تمہارے متعلق بتایا ہے میں نے تمام پرانے سلسلے ختم کر دیے ہیں۔ وہ سراسر بکواس کر رہی تھی۔ میں خود نوری اور اس کی بیٹی کا دلال بن کر جا چکا تھا اور وہ میرے ہی سامنے جھوٹ بول رہی تھی، لیکن میں نے پھر بھی اس کی بات کو سچ مان لیا۔ اس وقت ہمارا دشمن مشترکہ تھا۔ میرے لیے یہ بڑی خوشائند بات تھی کہ الماس بھی جیدے سے نفرت کرتی ہے، تب مجھے اس کی نفرت کی وجوہات کا علم نہیں تھا۔ ان باتوں کا علم تب مجھے ہوا جب سر سے پانی گزر چکا تھا۔ حنیف بہو، غصے کو تھوک دو، حکمت سے کام لو، دماغ کو ٹھنڈا رکھو۔ غصے سے صرف ہمارا نقصان ہوگا۔ ہم خان صاحب کو ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ ہوشیاری سے کام کرنا پڑے گا۔ تم سب سے پہلے ایک کام کرو۔ اس نے سرگوشی سے میرے کان میں کہا۔ کیا؟ میں نے گدوں کی طرح اس کے ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ فوراً ہی پستول کا لائسنس بنوا لو۔ حنیف باؤ، جیدہ تمہارا محلے دار ضرور ہے، لیکن تم یہ شاید بات نہ سمجھو کہ وہ اصل میں کتنا خطرناک ہے۔ میں تمہیں ایک بڑی ضروری بات بتا دوں، لیکن پہلے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر تم اس بات کا مرتے دم تک کسی سے ذکر نہیں کرو گے۔ اس نے اچانک ہی اپنے شیطانی کھیل کا آغاز کیا۔ کیا بات ہے؟ نہیں کہتا۔ میں نے حیرانی اور تجسس سے پوچھا۔ پہلے قرآن پر ہاتھ رکھو۔ دیکھو حنیف باؤ، تم مرد ہو، تمہارے لیے سارا زمانہ کھلا پڑا ہے، لیکن میں عورت ذات ہوں، اور عورت بھی خاص طبقے کی، اس لیے مجھے بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوتا ہے۔ اس نے مظلومیت کی تصویر بن کر کہا۔ اچھا سناؤ، میں نے کہا، اور اس نے خدا جانے کسی کتاب پر میرا ہاتھ رکھوا کر اقرار کروا لیا کہ میں جو بات الماس بھائی مجھے بتانے جا رہی ہے اس کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا۔ جس روز خان صاحب نے تمہیں 50,000 روپے دیے تھے، جیدہ اسی روز کوٹھے پر موجود تھا، اوپر چوبارے میں شراب پی رہا تھا۔ جب خان صاحب تمہیں پیسے دے کر اوپر گئے اور انہوں نے بتایا کہ تم کچھ گھبرا رہے ہو، تو اسی خانہ خراب نے خان صاحب سے کہا کہ اگر تم سے 50,000 روپے چھین لیے جائیں تو تمہارے لیے کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا، کیونکہ تم 50,000 روپے نہیں دے سکو گے اور مجبوراً تمہیں وہ کام کرنا پڑے گا۔ خان صاحب نے اس کی بات مان لی، اور حنیف باؤ، تم پر وہ حملہ جیدے کے 2 ساتھیوں مٹھو اور شفی نے کیا تھا۔ انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے وہ رقم لا کر اسی کمرے میں جیدے کے حوالے کی تھی، جس میں سے آدھی رقم اس نے مٹھو اور شفی کو دے دی تھی۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی یا سچ، لیکن میرے لیے ایک ایک بل قیامت ڈھا رہا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اس خانہ خراب کا ٹینٹواں دبا دوں۔ حنیف باؤ، میں تمہیں لائسنس بنوا دوں گی، ایس پی میرا واقف ہے، اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار ضرور رکھا کرو، اس موذی کا کچھ پتہ نہیں۔ جس طرح خان صاحب پر اس پر لٹو ہو رہا ہے، یہ اسے بیوقوف بنا کر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ الماس بھائی نے میری طرف جھکتے ہوئے کہا۔ بے فکر رہو الماس بھائی، میں نے بھی چوڑیاں نہیں پہن رکھی، میں بھی کوئی الو نہیں بننے والا، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ الماس بھائی مجھے روکتی رہ گئی۔ نوری وہاں نہیں تھی، لیکن اس روز اس نے اپنی بیٹی پنکی کو میرے لیے میدان میں اتار دیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور گھر چلا آیا۔ میری عقل پر نہ جانے کیا پردہ پڑ گیا تھا۔ جیدے کا تصور آتے ہی غصے سے میرا خون کھولنے لگتا تھا۔ میں الماس بھائی کو یہ تو نہ کہہ سکا کہ وہ نوری کو اپنی نوکری سے ہی مکتی دے۔ البتہ میں نے اس روز پراچا کے ذریعے ایک غیر قانونی ذریعے سے پستول حاصل کر لیا۔ خیریت تو ہے نا؟ پراچا نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اپنی حفاظت کے لیے یار، تم بتا تو رہے تھے کہ جیدے کے متعلق اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ اس نے ہی مجھ پر حملہ کیا تھا۔ اس سے کیا بعید ہے کہ کچھ بھی کر گزرے۔ تم نہیں جانتے پراچا، میں اس کے رگ رگ کو سمجھتا ہوں۔ یہ سارا خاندان بڑا کینہ پرور ہے۔ میں نے تو گھبراہٹ میں اس کے سر پر بوتل ماری تھی، لیکن اب وہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یار میں تو 1,00,000 روپیہ پورا ہونے کا منتظر ہوں، اس کے بعد اللہ تیری یاری۔ پھر کس کافر نے اس دھندے میں پڑنا ہے؟ کسی دوسرے شہر ہی چلے جائیں گے، کم از کم یہ محلہ ضرور بدل لیں گے، میں نے پراچا سے کہا۔ پراچا ضرور دل ہی دل میں ہنستا ہوگا کہ میں کس چکر میں پڑ گیا ہوں۔
3-4 دن سے میں الماس بھائی کے ہاں نہیں گیا، صرف استاد رنگی خان کے گھر جاتا۔ جب سے میں نے 50,000 روپے انہیں دیے تھے میں اس گھر کا دولہا بن گیا تھا۔ حالات نے ان لوگوں کو بھی فنکار سے کنجر بنا دیا تھا، اور دونوں میاں بیوی اکثر ہم دونوں کو اکیلے چھوڑ کر چلے جاتے۔ اس طرح شاید وہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی پر اپنی گرفت مضبوط کر رہے تھے۔ میں بھی نوری کو اب اپنا مال سمجھنے لگا تھا۔ بالآخر وہ روز آ ہی گیا جس سے مجھے والد صاحب ڈرایا کرتے تھے۔ اس روز الماس بھائی نے مکمل ڈرامہ تیار کرنے کے بعد مجھے آفس فون کیا۔ کیا بات ہے حنیف بہو، ناراض ہو ہم سے؟ اس نے چھپتے ہی کہا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، میں نے صفائی پیش کی۔ آج شام کو ضرور آنا، نوری بھی ادھر ہی ہے اور پنکی بھی تمہیں یاد کر رہی تھی، اس نے کہا۔ میں نے آنے کا وعدہ کر لیا۔ یوں بھی اب الماس بھائی کے کوٹھے پر جانا میری عادت سی بن گئی تھی۔ مجھے کیا علم تھا کہ الماس بھائی نے کس قیامت کی چال چلی ہے۔ اسے علم تھا کہ میں عموماً پستول اپنے پاس رکھتا ہوں۔ شام کو میں معمول کے مطابق ہی وہاں گیا تھا۔ پستول میں نے احتیاطاً اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھا ہوا تھا۔ دروازے پر ہی الماس بھائی نے میرے استقبال کیا۔ وہ قدرے گھبرائی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ میں نے جاننا چاہا۔ آج سرکار کا ختم تھا، گڈی سائیں آئے ہوئے ہیں، خدا جانے یہ خانہ خراب کہاں سے آ گیا۔ وہ گڈی سائیں کے ساتھ بیٹھا ہے، سائیں جی بھی اس کے جاننے والے ہیں۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ اچھا تم اندر آؤ، ادھر دوسرے کمرے میں آ جاؤ۔ وہ مجھے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ یہاں نوری اور پنکی بھی موجود تھی۔ ماں جی اسے یہاں نہ آنے دیا کرو، کہہ دو خان صاحب سے بڑا حرامی ہے، ماں تو اس کو منہ لگنا نہیں پسند کرتی۔ پنکی نے مجھے دیکھتے ہی جیدے کو سلواتیں سنا دی۔ بیٹی تھوڑی دیر میں خان صاحب آ رہے ہیں، ان کا فون آیا ہے۔ اچھا ہوا حنیف بہو، سامنے بات ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے بھی جیدے کو 3-4 سنا دی۔ دوسرے کمرے میں جیدے کے کہکہے یہاں تک سنائی دے رہے تھے۔ الماس بھائی میرے پاس بیٹھی تھی اور دونوں لڑکیاں دوسرے کمرے میں جا چکی تھی۔ حنیف بہو میں تو ساری زندگی تیری احسان مند رہوں گی، جس طرح بھی ممکن ہو آج خان صاحب کے سامنے ساری بات کر دینا، اس نے بڑے چاپلوسی کسے انداز میں کہا۔ دوسرے کمرے میں مسلسل جیدے کی اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ شاید گڈی سائیں کے ساتھ کسی بات پر ہنس رہا تھا، ادھر میرا خون کھول رہا تھا۔ الماس بھائی مطمئن تھی کہ ڈرامہ بالکل اس کے عین ہدایات کے مطابق سٹیج ہوا ہے اور پھر اداکار اپنی جگہ موجود ہیں۔ تم بوتل تو پیو۔ اس نے میرے سامنے ہی پیپسی کولا کی بڑی بوتل کھولی۔ یہ بوتل اس نے پہلے سے ہی تیار کی ہوئی تھی، جس میں پیپسی کم اور شراب زیادہ تھی۔ 1-2 گھونٹ میں نے زہر مار کیے تو ذائقہ کچھ بدلا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے بھی یہی سمجھا کہ یہ اصل میں میرے اندر کی تلخی ہے جس نے منہ کا ذائقہ خراب کر دیا ہے۔ آہستہ آہستہ میں نے سارا گلاس اپنے معدے میں انڈیل لیا۔ خدا جانے کتنی تیز شراب تھی جس نے فوراً ہی میرے حواس کو جکڑ لیا۔ ابھی میں مشکل گلاس ختم ہی کیا تھا کہ دوسرے کمرے سے پنکی بھاگتی ہوئی آ گئی۔ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ الماس بھائی نے گھبرانے کی اداکاری کی۔ ماں جی غضب ہو گیا، جیدہ زبردستی میرے بیڈ روم میں گھسایا اور اس نے نوری کو پکڑ لیا ہے، ماں جی اسے چھڑائیں۔ ہاں گڈی سائیں بھی، جیدے۔ میں نے پنجابی فلموں کے ہیرو کی طرح بھڑک ماری اور ہوش و آواز کھو کر کمرے کی طرف لپکا۔ شراب کا نشہ دماغ کو چڑھ چکا تھا۔ میرے سامنے کا منظر میرے تن بدن میں آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ نوری کو جیدے نے صوفے پر گرایا ہوا تھا اور دونوں شیطان اس سے چمٹے ہوئے تھے۔ مجھ پر بھی شیطان مکمل غالب تھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جیدے کی طرف بڑھا اور اسے کالر سے پکڑ کر پوری قوت سے کھینچ کر پرے پھینک دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے گڈی سائی کے منہ پر پوری قوت سے تماچا رسید کر دیا۔ جیدہ تل ملا کر اٹھا اور اس نے کونے میں رکھا ہوا گلدان اٹھایا اور میری کمر پر پوری قوت سے مارا۔ نوری دیوانہ وار چیخ چلا رہی تھی۔ اسے یہ علم نہیں تھا کہ ڈرامہ اتنا حقیقی بھی ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ جیدہ میز پر دھرا اپنا پستول اٹھائے، میں نے جیکٹ کی جیب سے پستول نکالا اور 3 گولیاں اس کے سینے اور سر میں اتار دی۔ گڈی سائی نے چاہا کہ بھاگ نکل جائے، لیکن باقی گولیاں میں نے دیوانہ وار اس پر فائر کر دی۔ تمام گولیاں اس کی کمر میں لگی۔ اس دوران الماس بھائی اور پنکی بچاؤ بچاؤ چیختی نیچے بھاگ گئی۔ نوری نے بھی ان کی تقلید کی۔ اگلے ہی لمحے میرا سارا نشہ حرن ہو گیا۔ میرے سامنے جیدے کی لاش پڑی تھی جس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی۔ شاید اس نے مرتے دم تک اتنی شدید عمل کی توقع نہیں کی ہوگی۔ اسے تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ میں یہاں موجود ہوں، ورنہ وہ نوری پر ہاتھ نہ ڈالتا۔ پولیس کب آئی؟ تھانے دار نے میرے ہاتھ سے پستول کب چھینا؟ مجھے کس نے ہتھکڑی لگائی؟
تھانے جانے تک میرے حواس ہی قائم نہیں تھے۔ تھانے کے حوالات میں بند ہوتے ہی میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ مجھے اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہو گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں نے اپنے ساتھ کیا ظلم کر ڈالا۔ ساری رات پولیس والے مجھے مارتے اور گالیاں دیتے رہے۔ اگلے روز صرف میرے والد یا دفتر کا 1-2 آدمی مجھے تھانے میں ملنے آئے۔ میں نے خان صاحب کی طرف پیغام بھیجا اور مدد کے وعدے کے ساتھ ہرکارا واپس لوٹ آیا۔ پولیس نے میرا 1 ہفتے کا ریمانڈ لے لیا۔ میں نے پریس کو بھی بتایا کہ ہمارا آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا، کیونکہ مجھ سے جیدے نے قاتلانہ حملہ کروایا تھا۔ پولیس کو ہماری سابقہ دشمنی کا علم تھا۔ نوری کا ذکر میں نے اس لیے گول کر دیا تھا کہ وہ تو تھی ہی میری۔ الماس بھائی نے دوسرے روز مجھ سے تھانے میں ملاقات کر کے کہا تھا کہ میں اپنے بیان میں صرف اپنا اور جیدی کی دشمنی کا ذکر کروں۔ اگر نوری کا نام بھی لیا تو پولیس والے اس کو بھی تفتیش میں شامل کر دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا اس کا مجھے بخوبی احساس تھا۔ میں نے وہی کیا جو الماس بھائی نے کہا تھا، صرف اس لیے کہ نہ جانے مجھے کیوں امید تھی کہ وہ مجھے بچا لے گی۔ خان صاحب میری مدد کو آئیں گے اور نوری میرے قبضے میں آ جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میرے بیانات مکمل ہونے پر ان لوگوں نے مجھ سے کوئی بدسلوکی نہیں کی۔ الماس بھائی مجھ سے باقاعدہ کھانے بھجواتی رہی۔ شاید وہ لوگ ابھی تک اس ڈرامے کے آخری منظر پر کام کر رہے تھے۔ ریمانڈ ختم ہوتے ہی مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ جیل جانے پر بھی میرے دماغ سے عشق کا بھوت نہیں اترا۔ میں نے نوری کی ماں کو 50,000 روپے دیے تھے۔ اپنے صدیوں کے مریض نظر آنے والے والد کو میں نے رو رو کر ساری داستان سنائی اور کہا کہ میری رقم سے کسی وکیل کا بندوبست کر لے۔ انہوں نے احاطہ بیلی رام جانے سے صاف انکار کر دیا۔ کسی نہ کسی طرح میرے کہنے پر وہ پراچا کو ملاقات کے لیے لے آئے۔ پراچا پہلے تو آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، والد کے اصرار پر آ گیا۔ میری توقعات کے عین مطابق وہ بالکل بدل چکا تھا۔ طوطے کی طرح اس کی آنکھیں ماتھے پر لگ گئی تھی۔ میں نے منت سماجت کر کے اسے کہا کہ وہ ایک مرتبہ نوری کے ہاں جائے اور کچھ پیسے ہی لا دے۔ اسے بھی 5,000 کا لالچ دیا۔ پراچا چلا گیا۔ اگلے روز عدالت میں اس نے بتایا کہ استاد رنگی خان، اس کی بیوی اور نوری نے میرا نام سنتے ہی بے شمار گالیاں دی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں صرف وہاں گانا سیکھنے جایا کرتا تھا، بعد میں میری گندی حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ آئندہ اگر ان کی بیٹی کا نام اپنی گندی زبان پر لیا تو بہت برا ہوگا۔ میں عدالت میں دیکھ لوں گا، سب حرامزادوں کو ننگا کر دوں گا۔ میں نے غصے سے چیختے اور بے قابو ہوتے ہوئے کہا، اوئے ہوش کر اوئے، یہ تیری ماں کا گھر نہیں حوالات ہے۔ سالے اب بدماشی دکھائی تو ڈنڈا بیڑی لگوا دیں گے۔ موٹی سے توند والے تھانے دار نے مجھے گالیاں دے کر خاموش کروا دیا۔ پراچا میرے سلام کا جواب دیے بغیر واپس چلا گیا۔ اس روز جب میں تاریخ بھگت کر جیل واپس پہنچا تو ڈوڑی میں مجھ سے ہیروئن کی پڑیا برآمد کر لی گئی۔ میں سناٹے میں آ گیا، لیکن مجھے اپنے دشمنوں کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ کسی نے میری ایک نہ سنی اور وہ لوگ مجھے پکڑ کر لاک اپ میں لے گئے۔ یہاں 4-5 جیلر نمبرداروں نے حوالدار کے اشارے پر مجھے ڈنڈوں سے وحشیانہ انداز میں پیٹنا شروع کر دیا۔ میں ماہی بے آپ کی طرح تڑپتا رہا۔ جب بے ہوش ہوا تو انہوں نے اٹھا کر ایک کوٹری میں پھینک دیا۔ ساری رات میں درد سے کراہتا رہا، لیکن جواب میں صرف گالیاں ملی۔ کسی نے مجھے ایک گولی تک درد کی نہیں دی۔ 3 روز تک میں حرکت کرنے کے لائق ہی نہ تھا۔ چوتھے روز ایک شخص میری ملاقات کے لیے جیل کے اس بند احاطے میں آ گیا۔ امید ہے تمہاری عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی۔ آج کے بعد اگر کبھی تمہاری زبان پر الماس بھائی خان صاحب یا کسی اور کا نام آیا تو یاد رکھنا، ہم جیل میں الارم کروا کر تمہیں کتے کی موت مروا دیں گے۔ تم ابھی خان صاحب کو نہیں جانتے، شکر کرو کہ زندہ ہو۔ عدالت میں وہی بیان دینا جو تم نے تھانے میں دیا تھا، اس کے علاوہ ایک لفظ بھی تمہاری زبان پر نہ آئے۔ یاد رکھنا تم ایک جوان بہن کے بھائی بھی ہو۔ یہ کہہ کر وہ واپس لوٹ گیا۔ مجھے اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی میری حیثیت تو اس سسٹم میں پرکا جتنی بھی نہیں تھی۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی، اپنی زبان کو دانتوں تلے دبا لیا۔ 2 سال تک میرا بوڑھا باپ، میری ماں اور عابدہ ملاقات کے لیے آتے رہے۔ والد صاحب نے خدا جانے کہاں کہاں سے بھیک مانگی، کیسے وکیل کی فیس اکٹھی کی اور ایک وکیل بھی کر لیا۔ جیل والوں نے میرا نام چپشا رکھ لیا تھا۔ میں نے ساری زندگی اپنے باپ کے کہنے پر جس طرز عمل کو نہ اپنایا، جیل کی ایک ہی پھینٹی نے اس راہ پر لگا دیا۔ 2 سال میں میری عمر 60 سال سے زیادہ ہو گئی۔ جیل والوں نے میری عزت کرنا شروع کر دی۔ جیدہ میری گولیوں سے موقع پر مر گیا۔ گڈی سائیں زندہ رہا، لیکن زندہ درگور۔
گولی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں لگی تھی، جس سے اس کا سارا جسم مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ اب وہ ریڑھی پر ڈھیر ہو کر کسی کونے میں پڑا رہتا اور راہگیر اس پر بھیک پھینک کر چلے جاتے۔ شاید قدرت اسے نشان عبرت بنا کر زندہ رکھنا چاہتی تھی۔ اس درمیان اگر والدین اور خدا کے بعد کسی نے مجھے سہارا دیا تو وہ آبدہ تھی۔ عدالت میں روزانہ جج میرے رویے کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے بہت سے سوالات پوچھے، لیکن میں نے وہی کہا جو تھانے میں کہہ آیا تھا۔ خدا جانے جج کو میری حالت پر کیا رحم آیا۔ اس نے قتل کو فوری رد عمل قرار دے کر میری سزا میں قدر نرمی کر دی اور مجھے کل ملا کر 10 سال کی قید بامشقت دے کر جیل بھیج دیا گیا۔ جس روز میرا فیصلہ ہوا، اس سے 3 روز پہلے رمضان المبارک کے پہلے ہی دن میرے والد مولوی محمد شریف ریٹائرڈ ہیڈ کلرک کا فیصلہ بھی آ گیا۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور چھٹی۔ میری حالت پر رحم کھاتے ہوئے مجھے پولیس کی حراست میں والد کے آخری دیدار کروانے کے لیے لے گئے۔ جب تک اپنے شہر کی جیل میں رہا، بوڑھی ماں، بہن اور کبھی کبھی آبدہ بھی مجھ سے ملنے آتی رہی، لیکن کب تک؟ میرا تبادلہ دوسرے ضلع کی جیل میں ہو گیا۔ 3 سال بعد ایک روز اس جیل میں میری ماں نے مجھے بتایا کہ دینو پہلوان نے زبردستی آبدہ کو گجرانوالہ میں اپنے کسی بھانجے کے ساتھ بیاہ دیا ہے۔ شاید والد صاحب کی ریاضت کا پھل تھا کہ میرے ایک دور پار کے ماموں کو ہی ہماری حالت پر رحم آ گیا اور وہ لوگ میری بہن کو بیاہ کر لے گئے۔ جیل میں میرے نیک کردار کی وجہ سے میری سزا میں 2 سال معافی مل گئی۔ اب میری رہائی میں 6 ماہ باقی ہیں۔ گزشتہ 7-8 ماہ سے میری ماں ملنے نہیں آ سکی۔ وہ دل کی مریض بن چکی ہے۔ بہن کو میں نے شادی کے بعد التجا کر کے منع کر دیا تھا کہ اب وہ مجھے کبھی جیل میں ملنے نہ آئے۔ آبدہ 3 بچوں کی ماں بن چکی ہے۔ سوچتا ہوں جب 6 ماہ بعد یہاں سے رہا ہو کر جاؤں گا تو زندگی ایک مرتبہ پھر اپنی تمام تر وحشتوں کے ساتھ جبڑے کھول کر میری منتظر ہوگی۔ تب میں کیا کروں گا؟ میرے لیے دعائیں مانگنے والا باپ تو اب رہا نہیں۔ میری افلاطون محبت میں مبتلا آبدہ اب میری زندگی سے نکل گئی ہے۔ میری ماں شاید ہی 6 ماہ باقی مزید جی پائے۔ اور باؤ امین کے گھر دیکھی فلم کی ہیروئن نوری نے تو 7 سال پہلے ہی مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ اپنے گناہوں کا کفارہ شاید مجھے اب اکیلے ہی ادا کرنا پڑے، شاید اکیلے ہی۔ معزز سامعین حضرات، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی آراء کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔